बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम व्यूवर्स, आप देख रहे हैं सिरात मुस्तकीम सऊदी न्यूज़ चैनल। आज 16 अप्रैल 2025 है। इस्लामिक कैलेंडर के लिहाज से 18 शवाल की तारीख बनती है। सऊदी अरब और दीगर खलीजी ममालिक से मुतल्लिक़ अहम तरीन खबरें आपसे शेयर की जा रही हैं। वीडियो मुकम्मल देखिएगा, लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा। दुनिया के बहुत सारे ममालिक में ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए इंतहाई अच्छी खबरें आई हैं। ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो पाकिस्तानी मईशत में बहुत अहम रोल अदा करते हैं। ताज़ा तरीन इतलात के मुताबिक हुकूमत पाकिस्तान ने कहा है कि बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों के बच्चों की तालीम के लिए वफाकी चार्टर यूनिवर्सिटियों की 10,000 नशिस्तों में से 5% कोटा मुख्तस कर दिया गया है। इंतहाई अहम खबर है क्योंकि बैरून मुल्क मौजूद पाकिस्तानी काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात का शिकार देखेंगे कि ग्रेजुएशन लेवल पर जब इनके बच्चों की तालीम अधूरी रह जाती थी तो वो बैरून मुल्क से अपने मुल्क आते थे तो एडमिशन लेने में बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता था। वफाकी चार्टर यूनिवर्सिटियों की 10,000 नशिस्तों में से 5% कोटा मतलब 500 नशिस्तें सिर्फ ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के बच्चों के लिए मखसूस कर दी गई हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मंगल को इस्लामाबाद में मुनक्कद होने वाले 2 रोज़ा ओवरसीज़ पाकिस्तानी कन्वेंशन से खिताब करते हुए कहा कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी दुनिया भर में हमारे सफ़ीर हैं, इनके तमाम मुतालबात पूरे किए जाएंगे। उन्होंने मज़ीद कहा कि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के मुकदमात की समाअत के लिए इस्लामाबाद समेत दीगर सूबों में ख़ुसूसी अदालतें कायम करने का भी ऐलान कर दिया गया है और कहा है कि मुकदमात की ई फाइलिंग यानी बैरून मुल्क से रहकर जैसे आप सऊदी अरब की मुख्तलिफ अदालतों में केस दायर करते हैं, ऐसे हुकूमत पाकिस्तान की इस नई सहूलत के तहत ओवरसीज़ पाकिस्तानी इन नई कायम होने वाली अदालतों में मुकदमात दायर कर सकेंगे। ये बेहतरीन इकदाम है जिसकी तारीफ तमाम लोग कर रहे हैं। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिहाज से मजीद कहा गया कि अब इन्हें FBR में फाइलर के तौर पर ट्रीट किया जाएगा। ये बहुत बड़ी खबर है व्यूअर्स कि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को अब FBR में फाइलर के तौर पर ट्रीट किया जाएगा और बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में इनके लिए अलग काउंटर कायम किया जाएगा। मजीद जो इतलात आई हैं कि जाली मुकदमात को रोकने के लिए सिविल कोर्ट्स के तरीक़ेकार को भी तब्दील करने के इक़दाम किए जा रहे हैं। वज़ीर आज़म ने अपने खिताब में मेडिकल कॉलेजेस में बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों के बच्चों के लिए 15% कोटा मुख्तस करने का भी ऐलान कर दिया है। ये भी बहुत बड़ी खबर है। बैरून मुल्क मौजूद पाकिस्तानी अपने बच्चों को मेडिकल कॉलेजेस में आसानी से अब एडमिशन दिला सकते हैं। मजीद कहा गया है कि ऑनलाइन सेल डीड रजिस्ट्रेशन की सहूलत आजमाइशी बुनियादों पर पाकिस्तान हाई कमीशन लंदन में यह सहूलत फराहम की जाएगी। इसके बाद दीगर ममालिक में भी इसका आगाज़ कर दिया जाएगा। मीरपुर वालों के लिए बहुत बड़ी खबर है कि बैनुल अक़वामी हवाई अड्डे के क़याम के लिहाज से फिजिबिलिटी स्टडी मुकम्मल करने के अहकाम जारी किए गए ताकि इस जगह पर एक इंटरनेशनल लेवल पर बेहतरीन किस्म का एयरपोर्ट बनाया जाए। वज़ीर आज़म ने मज़ीद कहा है कि 30 जून से 38 अरब डॉलर की तरसीलात मौसूल होने का बहुत इम्कान है। हर साल 14 अगस्त को समंदर पार पाकिस्तानियों को गिरा कदर खिदमात पर सिविल अवार्ड अब दिए जाएंगे। मजीद ग्रीन चैनल की बहाली का भी ऐलान कर दिया गया है। अगले चंद हफ्तों में ग्रीन चैनल बहाल हो जाएगा। बैरून मुल्क पाकिस्तानी आसानी से बगैर किसी टैक्स दिए अदा किए इस चैनल के ज़रिए अपनी अहम चीज़ें जो वो बैरून मुल्क से लेकर आएँ और पाकिस्तान में इस्तेमाल करना चाहेंगे वो आसानी से कर सकते हैं। समंदर पार पाकिस्तानियों की शिकायत के अजाले के लिए वफाकी मुहतसिब में खसूसी दफ्तर कायम किया जाएगा जिससे इनके मुकदमात और इनको लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से बेहतर अंदाज में देखा जा सकेगा। वज़ीर आज़म ने मज़ीद कहा कि बैरून मुल्क पाकिस्तानी मुल्क मुखालिफ मनफी मुहिम चलाने के ख़िलाफ़ अहम किरदार अदा करें। रियासत के मफादात को ज़ाती मफादात से बालातर होकर सोचना होगा और यही हुब्बुल वतनी और पाकिस्तान से मोहब्बत की एक अहम शर्त है। सऊदी अरब में मौजूद बहुत सारे गैर मुल्की भाई ये पूछ रहे थे कि मक्कातुल मुकर्रमा जाने के लिहाज से जो परमिट लिया जा रहा है वो कैसे मिलेगा। तो इस बारे में सऊदी वज़ारत दाखिला ने एक वजाहती बयान जारी कर दिया है कि मक्का परमिट के लिए यूनिफाइड पोर्टल बना दिया है जिसको अवाम इस्तेमाल करें।
وزارت داخلہ سعودی ڈیٹا اینڈ آرٹیفیشل انٹیلیجنس صدایا کے تعاون سے مکہ المکرمہ اور مشار مقدسہ پرمٹ کے لیے یونیفائیڈ پورٹل جاری کر دیا ہے۔ سعودی خبرساں اداروں کے مطابق پورٹل کے ذریعے اندرون ملک اور بیرون مملکت سے عازمین حج کے علاوہ مملکت میں مقیم ان افراد کے لیے بھی پرمٹ جاری کیا جائے گا جن کو حج سیزن کے دوران پیشہ ورانہ امور کی انجام دہی کے لیے مکہ المکرمہ اور مشار مقدسہ جانا ہوتا ہے۔ یونیفائیڈ پورٹل منصفہ تسریع وزارت حج عمرہ کے پلیٹ فارم نسخ اور توکلنا ایپ سے بھی لنک کر دیا گیا، جس کے ذریعے مکہ المکرمہ کے لیے پرمٹ جاری کیے جائیں گے۔ یونیفائیڈ پورٹل سے جاری کیے جانے والے پرمٹ کو مکہ المکرمہ کے اطراف میں قائم چیک پوسٹوں پر جو سیکیورٹی اہلکار وہاں متعین ہے ڈیوٹی انجام دے رہے ہیں، وہ اس اہم ایشو کو سکین کریں گے۔ پرمٹ ہولڈر کے بارے میں تمام معلومات اس میں آٹومیٹک آ جائیں گی۔ وہ چیک کریں گے کہ یا یہ صحیح ہے یا کہ نہیں۔ کسی بھی طور پر غیر ملکی بائی جعل سازی کرنے کی کوشش نہ کریں، ورنہ مشکلات اتنی ہو جائیں گی کہ آپ نے سوچا بھی نہ ہوگا۔ سعودی وزارت داخلہ نے مزید کہا کہ اس سال 23 اپریل سے مکہ المکرمہ میں داخلے پر بغیر پرمٹ کے کسی صورت میں کسی کو اجازت نہیں دی جائے گی۔ پرمٹ لازمی ہے۔ ایسے غیر ملکی جن کے اقامے مکہ المکرمہ سے جاری ہوئے ہیں انہیں پرمٹ کی ضرورت نہیں، اور وہ غیر ملکی جن کے اقامے دوسرے شہروں کے ہیں وہ کام کی غرض سے حج سیزن کے دوران مکہ المکرمہ یا مشار مقدسہ جاتے ہیں تو انہیں مکہ المکرمہ جانے کے لیے لازمی پرمٹ چاہیے جو ان کی متعلقہ کمپنی ٹھیکیدار فراہم کریں گے۔ سعودی محکمہ موسمیات نے کہا کہ مختلف علاقوں میں گرد و غبار کا طوفان مزید جاری رہے گا۔ شمالی مشرقی اور وسطی علاقے ریڈ الرٹ جاری کیا جاتا ہے۔ سعودی محکمہ موسمیات نے تمام افراد سے کہا ہے کہ بلا ضرورت باہر نہ نکلیں۔ ڈسٹ کی بنا پر مشکلات پیش آ سکتی ہیں۔ ڈرائیونگ کے دوران ہیڈ لائٹس کا لازمی استعمال کیا جائے۔ سعودی محکمہ موسمیات نے گرد و غبار کے طوفان کے باعث سعودی عرب کے شمالی مشرقی اور وسطی یعنی ریاض سے متعلقہ جتنے بھی علاقے ہیں یہاں پر ریڈ الرٹ جاری کیا۔ محکمے نے کہا کہ گرد و غبار کے طوفان کے باعث حد نگاہ دیکھنے کی صلاحیت محدود ہو جائے گی، مشکلات ہوں گی، لہٰذا بہت احتیاط برتیں۔ محکمے نے کہا کہ ریاض شہر کے علاوہ الخرج، المجمع، شکرہ، زلفی، وادی دواسیر میں حد نگاہ 1 سے 3 کلومیٹر تک محدود ہوگی۔ دمام، الخبر، جبیل، قطیف کے علاوہ دیگر شہروں میں حد نگاہ 1 کلومیٹر سے بھی کم رہ جائے گی، یہاں زیادہ ڈسٹ ہوگی، جبکہ الجوف اور شمالی حدود کے علاقوں میں 40 کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار سے تیز ہوائیں چلیں گی اور حد نگاہ 1 کلومیٹر سے بھی کم رہ جائے گی۔ محکمہ موسمیات نے تمام شہریوں اور مقیم غیر ملکیوں کو ہدایت کی ہے کہ وہ احتیاط کریں اور بغیر کسی ضرورت کے گھر سے نہ نکلیں تو بہتر ہے۔ ادھر محکمہ تعلیم نے مشرقی ریجن میں تمام اسکول بند رکھنے کا فیصلہ کیا اور آن لائن تدریس کی ہدایت جاری کر دی ہیں۔ سعودی فوڈ اتھارٹی کی تفتیشی کارروائیاں کافی زیادہ سعودی عرب میں جاری ہیں۔ 13 صیدلیہ یعنی فارمیسیز پر جرمانے کیے گئے۔ تازہ ترین اطلاعات کے مطابق سعودی فوڈ اینڈ ڈرگ اتھارٹی کی تفتیشی ٹیموں نے گزشتہ 2 ماہ کے دوران سعودی عرب کے مختلف علاقوں میں خلاف ورزیوں پر 13 صیدلیہ یعنی میڈیکل سٹورز کا چلان کیا۔ تفتیشی ٹیموں نے فارمیسیز کے لازمی ڈیجیٹل سسٹم رصد پر عمل نہ کرنے پر 4 لاکھ ریال سے زائد جرمانے کیے ہیں۔ متعلقہ اتھارٹی کی جانب سے جاری تفصیلات میں مزید کہا گیا کہ 5 فارمیسیز پر رجسٹرڈ ادویات کی عدم فراہمی جبکہ کچھ پر ادویات ختم ہونے کی اطلاع نہ دینے اور 3 کے خلاف مختلف نوعیت کی خلاف ورزیاں درج کی گئیں۔ فوڈ اینڈ ڈرگ اتھارٹی نے عوام سے کہا ہے کہ فارمیسیز کا کام ہے کہ رسد سسٹم کے ذریعے ادویات کی تیاری میں لے کر صارف تک منتقلی کے تمام مراحل کی نگرانی خودکار سسٹم کے ذریعے کی جاتی ہے۔ اگر وہ اس پر عمل نہیں کرتے تو ان کے خلاف کارروائی ہوگی۔ عوام کو کوئی بھی شکایت ہو تو متعلقہ اداروں سے رجوع کریں۔ سعودی حکومت کی اولین کوشش ہے کہ ہر صورت میں عوام کو جو بھی سہولیات وہ مہیا کرتے ہیں اس کا ایک سٹینڈرڈ مینٹین کیا جائے۔ جو بھی ادارے اس کی خلاف ورزی کریں ان کے خلاف بھرپور کارروائی کی جائے۔ سعودی عرب کا اہم ادارہ بلدیہ کی جانب سے کہا گیا کہ خلاف ورزی کرنے پر 20 دکانوں کو بند کر دیا گیا، سیل کر دیا گیا۔ دمام بلدیہ نے بلدیاتی قوانین کی خلاف ورزی پر 20 دکانیں سیل کیں۔ تفتیشی کارروائیاں دمام کے کنگ فہد محلے میں کی گئی ہیں۔ بلدیہ نے کہا کہ کنگ فہد محلے میں جو دکانیں غیر قانونی طور پر بلدیہ کی قوانین کی خلاف ورزی میں شمار ہوتی ہیں، اجازت نامے ان کے پاس نہیں، انہیں سیل کیا گیا۔
کنگ فہد محلے میں تجارتی سرگرمیوں کے لیے خصوصی مقامات طے ہیں جہاں اجازت نامے حاصل کرنے کے بعد کاروبار شروع کیا جاتا ہے۔ بلدیہ نے کہا کہ جن دکانوں کو بند کیا گیا انہیں 1 مہینے کا نوٹس دیا گیا ہے تاکہ وہ متعلقہ قوانین پر عمل کریں۔ سعودی عرب میں گزشتہ 1 ہفتے سے مسلسل ایسے افراد جو کہ منشیات کے کاروبار میں ملوث ہیں انہیں تسلسل کے ساتھ سزائے موت دی جا رہی ہے۔ تازہ ترین اطلاعات کے مطابق ہیروئن سمگل کرنے پر 3 غیر ملکیوں کو سزائے موت دے دی گئی، ان کے سر قلم کر دیے گئے۔ مزید اطلاعات جو آئی ہیں کہ سعودی وزارت داخلہ نے کہا کہ ہیروئن سمگل کرنے پر 3 غیر ملکیوں پر سزائے موت کا عدالتی فیصلہ نافذ کر دیا گیا ہے۔ سعودی پریس ایجنسی کی اطلاعات کے مطابق وزارت نے کہا ہے کہ پاکستانی طارق النور حلیم اور افغانی طارق عمر خان اور سید غریب خاقیانی کو ہیروئن سمگل کرنے کے الزام میں پکڑا گیا۔ ان تینوں افراد نے تمام شواہد اور ثبوت کے ساتھ انہیں عدالت میں پیش کیا گیا جہاں الزام ثابت ہوا اور ان پر زمین میں فساد پھیلانے پر سر قلم کرنے کی سزا سنائی گئی۔ فیصلے پر اپیل کورٹ نے تصدیق کی اور ایوان شاہی نے سزا نافذ کرنے کی منظوری دی۔ متعلقہ وزارت کا مزید کہنا ہے کہ آج منگل کو مکہ المکرمہ ریجن میں عدالت کا فیصلہ نافذ کر دیا گیا ہے، تینوں کے سر قلم کر دیے گئے ہیں۔ منشیات کے لحاظ سے سعودی عرب میں کوئی ٹالرنس نہیں ہے، ہر صورت میں ایسے افراد کو دوسروں کے لیے عبرت کا نشان بنایا جاتا ہے۔ سعودی عرب کے اہم ذرائع سے اطلاعات آئی ہیں کہ دھوکے بازی اور مالیاتی فراڈ میں ملوث سعودی شہری کو 5 سال قید سزا سنا دی گئی۔ شہری فرضی اشیاء کی قیمت اپنے کاؤنٹر میں وصول کرتا تھا۔ عدالت نے 41 افراد سے مالی فراڈ اور دھوکہ دہی کرنے پر سعودی شہری کو 5 سال قید کی سزا کا حکم سنا دیا ہے۔ ادارہ پروسیکیوشن نے تحقیقات مکمل کر کے کیس عدالت کو رسال کیا تھا۔ ادارہ پروسیکیوشن کی جانب سے جاری تفصیلات میں بتایا گیا ہے کہ سعودی شہری کی جانب سے مالیاتی فراڈ کا کیس سامنے آیا جس میں ڈیجیٹل مارکیٹنگ کے ذریعے انتہائی اہم اشیاء فروخت کرنے کا لالچ دیا گیا۔ جعلی ڈیجیٹل مارکیٹ آپریٹ کرنے والے شہری اپنے شکار سے فرضی اشیاء کی قیمت اپنے کاؤنٹر میں وصول کرنے کے بعد ان کا نمبر بلاک کر دیتا تھا۔ پروسیکیوشن کے پاس مختلف افراد نے شکایت درج کی۔ 41 افراد کی شکایت درج ہوئیں جس پر تحقیقات کا دائرہ وسیع کرتے ہوئے ملزم کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ تحقیقات میں اس پر عائد کیے جانے والے تمام جرائم ثابت ہونے پر کیس کرمنل کورٹ کو ارسال کر دیا گیا جہاں عدالت نے 5 سال قید کی سزا سنا دی ہے۔ سعودی عرب کے ذرائع ابلاغ کے مطابق سعودی شہری ہوں یا غیر ملکی جو بھی جعل سازی کریں گے انہیں قوانین کے مطابق سخت سزائیں دی جائیں گی۔